جو 40 سال تک ایمان سے دور رہے وہ میری روح کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، کبھی گناہ کے اندر گرفتار نہ ہوا ہو، اور وہ کون ہیں؟ جو صاحبان عصمت ہیں، جن کے لیے قرآن کی آواز آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اجل فرجهم۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رابطہ اپنے مولا، جو جب تک رابطہ نہیں ہوگا تب تک آپ امام سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، معرفت حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں خود کو اخلاق امام زمانہ میں رنگ دو۔ اگر تیرا اخلاق، تولا کا مطلب ہے انسان کا اخلاق اہل بیت جیسا ہو جائے، تبرہ کا مطلب ہے انسان اپنے اخلاق سے ان صفات کو نکال دے جو دشمنان اہل بیت کے اندر تھیں۔ یہ نہیں کہ میں یزید پہ لعنت بھیجوں، شمر پہ لعنت بھیجوں، اور میرے اندر وہی عادتیں اور وہی صفات ہوں جو شمر والی ہیں، تو یہ لعنت شمر پر بھی جا رہی ہے اور تیرے اوپر بھی آ رہی ہے۔ تولا اور تبرہ کا یہی مطلب ہے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ آخری زمانے کے بچوں سے میں مصطفیٰ بیزار ہوں، نبی بیزار ہیں، اور پھر کہا کہ آخری زمانے کے بچے مجھ محمد سے بھی بیزار ہیں۔ صحابی پریشان ہوا، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ سے بیزار ہوں گے؟ کہا مجھ سے بیزار ہوں گے۔ فرمایا بس ایک فرق ہے، میں زبان سے ان سے بیزاری کر رہا ہوں، وہ اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کر رہے ہوں گے۔ شمر اپنے عمل سے رسول سے بیزاری کر رہا تھا، یزید اپنے عمل سے رسول سے بیزاری کر رہا تھا۔ تو جب تک ہم خود کو اخلاق محمد اور آل محمد میں نہیں ڈھالتے تب تک ہمارا رابطہ امام زمانہ سے مضبوط نہیں ہوتا۔ اب اخلاق امام زمانہ کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم تو مولا سے ملنے نہیں۔ تو ایک حدیث ہے، فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ اگر ہمارے اخلاق کو دیکھنا ہے تو پہلے محمد سے دیکھنا شروع کر، آخری محمد تک چلا جا۔ اب مولا علی کی زندگی تو ہم سب کے سامنے ہے، امام حسن کی زندگی تو ہم سب سے سامنے ہے۔ فرمایا اللہ کریم ہے، وہ بندوں کو نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ آج ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولانا ہم امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، ہم مولا سے مل کیوں نہیں پا رہے؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید۔ جب تو کفران نعمت کرتا ہے، رسول خدا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے کفران نعمت کیا، 25 سے 28 سال تک علی ابن ابی طالب کو گھر میں بیٹھنا پڑا۔ جس علی کو علم لینا تھا اس علی کو علم دینے نہ دیا گیا، جس مولا علی کو حکومت کرنی تھی اس علی ابن ابی طالب کو حکومت نہ کرنے دی گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ مسجد میں حالت نماز میں ولی خدا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، امام حسن دیا لوگوں کو۔ مولا حسن کے ساتھ کیا کیا؟ اپنوں نے مولا حسن کے پاؤں کو زخمی کیا، جس مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے اس مسلح کو کھینچ لیا۔ پھر اللہ نے امام حسین جیسی نعمت عطا کی۔ پھر کیا کیا امام حسین کے ساتھ؟ کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ نے پھر بھی نعمت نہیں روکی، مولا امام زین العابدین کی نعمت عطا کی، جن کا لقب ہی عابدوں کی زینت ہے۔ آج بھی رش کھاتے ہیں مسلمان جب امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہیں، اس کو بھی زہر دے دیا گیا۔ پھر امام باقر اللہ نے عطا کیا، جس کا لقب ہی باقر العلوم ہے، کہ ہمارے دو امام، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام جتنے بھی برادران اہل سنت کے امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام جعفر کے شاگرد ہیں۔ کہ خود امام ابو حنیفہ کہ لولا سنتان لہلکا نعمان، اگر میں 2 سال جعفر صادق کی محفل میں نہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس بھی امام کو زہر دیا جاتا ہے، پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، 7ویں امام کو عطا کیا۔ 14 سال امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ اس زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟
تھے. پھر شیعوں کے ہوتے ہوئے شیعوں کا امام 14 سال زندان میں کیسے رہا؟ کسی صفت کی کمی تھی نا، کسی عادت کی کمی تھی نا، کسی کوالٹی کی کمی تھی نا، کوئی کمال ہونا چاہیے تھا جو کمال ان کے وجود میں نہیں تھا. جو میں چوتھی مجلس سے بار بار بیان کر رہا ہوں، جب تک تمہارے وجود میں صفت تسلیم نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ظاہر صلوات ہے. صلوات کا باطن کیا ہے؟ وسلموا تسلیما. اللہ کہتے ہیں صلوات کا ثواب اسے ملے گا جس کے اندر باطن صلوات ہے. مطلب اگر یہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، لیکن اگر محمد اور آل محمد کے سامنے تسلیم نہیں ہے تو اس درود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صبح سے شام تک بھیجتا رہے، اگر تسلیم نہیں ہے. جو تسلیم کا مطلب کیا؟ یعنی 100%. یہ نہیں کہ میں 70% اللہ کی سنوں 30% اپنی چلاؤں، 90% اللہ کی سنوں 10% اپنی چلاؤں. نہیں، تیرا حلیہ، تیرا چہرہ، تیرے کپڑے، تیرا رہن، تیرا سہن، تیرے رشتے، تیری دوستیاں، تیرا کاروبار، یہ سب کچھ تسلیم ہونا چاہیے. یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہ تو کرے، جو اللہ کو ناپسند ہے اسے ترک کرے. کیونکہ اس زمانے کے شیعوں میں تسلیم نہیں تھی. 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے. کربلا میں 72 کیوں؟ جنہوں نے خط لکھا محبت تھی پر تسلیم نہیں تھی. محبت تھی تب امام حسین کو خط گئے، ہزاروں کی تعداد میں خط گئے. پھر مولا حسین روم عاشور ان خطوں کو دکھاتے تھے. کیا خط نہیں لکھے تھے؟ پھر حسین کو قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تسلیم نہیں تھی. اور کربلا میں وہ رکے جن کے وجود میں کیا تھی؟ تسلیم تھی. 7ویں امام کو بھی زہر دی جاتی ہے، پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی. 8واں امام دیا، نام ہے امام علی الرضا. اس امام کو بھی زہر دیا جاتا ہے. صرف زہر نہیں، لقب ہے غریب الغربا. عام لوگ سمجھتے ہیں غریب الغربا کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے پاس پیسے نہیں تھے. پھر ناداں مومن جب مشہد پہنچتا ہے تو کہتا ہے مولا آپ تو بڑے امیر ہو، آپ کی دادی غریب ہے. روزہ ہو نہ ہو وہ امیر ہیں. یہ ہم مال کا غریب الغربا کیوں ہے؟ کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد یہ واحد امام ہے جن کو اللہ نے بڑے لمبے عرصے تک بیٹے کی اولاد نہیں دی تھی. تو کہتے تھے یہ امام نہیں ہے کیونکہ اس کی نسل نہیں ہے. اور جب اللہ نے اولاد دی تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی آپ کا بیٹا ہے. امام کو ثابت کرنا پڑا. محفل بلائی گئی، چہرے شناس بندے کو بلایا گیا. مولا کو جا کے کہا کہ کھیتیوں میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا بچہ دوسری جگہ کھڑا ہو جائے. اور چہرے شناس کو بلایا، یہ اتنے کسان کھڑے ہیں، یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، ذرا اس بچے کو تو دیکھو اور بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے. اس کسان نے سارے چہروں کو دیکھا. دور دراز امام کے ہاتھ میں کھیتی باڑی کر رہے تھے اور دور سے دیکھا کہ اگر اس جواد کا کوئی بابا ہو سکتا ہے تو یہ اس کا بابا ہو سکتا ہے. یہ غربت امام رضا کی. کن کے ہاتھوں سے؟ اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے. آرگنائزیشن آف لا امام موسیٰ کاظم نے بنائی. جتنے وکیل میرے 7ویں امام کے تھے کسی امام کے نہیں تھے. مطلب شیعہ نیٹ ورک مضبوط ہو رہا تھا. بڑی خاموشی سے 5ویں امام 6ٹھے امام نے شیعہ نیٹ ورک کو مضبوط کیا. ایک طرف کربلا میں ساری نسل کو شہید کر دیا جاتا ہے. ایک امام زین العابدین محمد باقر بچتے ہیں. سیدہ زینب کی نسل کربلا میں ختم کر دی جاتی ہے. امام حسن کے قاسم کو شہید کر دیا جاتا ہے. اتنی تنگنا، اتنی تنگ دستی، وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اہل بیت تبلیغ نہیں کر سکتے. وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں شیعہ مل نہیں سکتے. یہ تو صرف 2 اماموں کو وقت ملا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، جن کو گولڈن ٹائم آف شیعہ بولا جاتا ہے کہ شیعوں کا گولڈن ٹائم تھا جس میں اماموں نے کثرت کے تعداد سے شاگرد بھی بڑھائے، علوم محمد اور آل محمد بھی بڑھائے کہ ہماری کثرت سے جو احادیث ہیں وہ ان 2 اماموں سے منقول کی جاتی ہیں. ہماری فقہ سب کچھ. اگر یہ 2 امام نہ ہوتے دوسرے اماموں کو تو اجازت نہیں تھی. امام حسن عسکری، امام علی النقی کے لیے حالات وہ پیدا کیے گئے کہ سوال جواب شیعہ نہیں کر سکتے تھے. گھی کے بیچنے کے بہانے سے، گھی کی دیگیں جو آتی تھیں وہ ظاہر لوگ بیچتے تھے، گھروں میں گھی لے جاتے تھے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لے جاتے تھے. تو یہ لوگ لکڑیاں بیچنے کے بہانے سے، گھی بیچنے کے بہانے سے امام حسن عسکری کے گھر جاتے تھے اور دروازے پہ دستک دیتے تھے. دروازے پہ
کھڑے رہتے تھے چوکیدار کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا جا کر ملے، یہ مزدور بن کے جاتے تھے اور گھر میں دیگیں رکھ کے آتے تھے۔ اگر 4 دیگیں رکھتے تھے، ایک دیگ وہ ہوتی تھی جس میں شیعوں کے سوالات تھے۔ اگر لکڑیاں دے کر جاتے تھے، ایک موٹی لکڑی وہ ہوتی تھی جس کے بیچ کے اندر وہ کاغذات پڑے ہوتے تھے جن کے اندر شیعوں نے سوال لکھے تھے۔ پھر امام جوابات لکھتے تھے، پھر اسی لکڑی کے اندر وہ جوابات رکھ دیتے تھے۔ جب یہ واپسی میں دیگ اٹھانے آتے تھے، جوابات کو لے کر جاتے تھے۔ یہ عالم تھا شیعوں کے اوپر۔ اتنی مضبوطی سے نیٹ ورک بنایا اہل بیت نے، خواص بنائے، اصحاب بنائے۔ ضروری نہیں کہ یہ پورا مجمع 100% تسلیم ہو جائے اہل بیت کے سامنے، لیکن یقیناً اس مجمع میں 4-5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹ ورک کو اہل بیت کو آگے بڑھائیں۔ یہ وہ مکتب ہے، پوری دنیا میں more than 7.5 بلین لوگ رہتے ہیں، اس میں شیعہ کتنے ہیں؟ تقریباً 1.5 یا 2 بلین مسلم ہیں۔ اس 1.5-2 بلین مسلم میں شیعہ کتنے ہیں؟ تقریباً 350-400 ملین شیعہ ہیں۔ اب 350-400 ملین شیعہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ امام زمانہ کے نظام کے لیے تیاری کریں کہ 7 بلین لوگوں کو 7 بلین لوگوں کی ذمہ داری آپ کے سروں پر ہے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اس نظام کو کیسے قائم کریں گے؟ بد اخلاقیوں کے ذریعے۔ جب تک تو خود کو اور اپنے اخلاق کو اخلاق امام زمانہ میں بدل نہیں دیتا۔ تسلیم نہیں تھی، یہاں تک کہ 11واں مولا اس کو بھی زہر دی جاتی ہے۔ اب ایک ولی باقی ہے، اللہ نے تو سب دے دیے نا، اب ایک باقی ہے جس کا نام محمد مہدی حجت خدا امام زمانہ سلام اللہ علیہ۔ اب ایک حجت خدا باقی ہے، خدا اسے بھی بھیجتا تاکہ شہید ہو جائے۔ پھر پوری کائنات میں نظام اسلامی کیسے آتا؟ خدا اسے بھی بھیج دے جس کے لیے رسول خدا نے اتنی احادیث بتائیں کہ یہ پوری زمین سے ظلم اور جور کو ختم کریں گے۔ اس بحث سے نکل کے کہ پیدا ہو چکے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ احادیث تو تمام تر کتب اہل سنت میں موجود ہے نا، کہ حضرت مہدی میرا فرزند آئے گا جو کائنات میں ظلم و جور کو ختم کرے گا، جو نظام عدل و انصاف کو قائم کرے گا، جو حقیقی اسلام کے چہرے کو باقی کرے گا۔ مطلب انہوں نے پہلے علی کو نہیں مانا، اللہ نظام لائے گا تو آخری علی سے لائے گا۔ اسی مولا کا فرزند حضرت مہدی پوری کائنات میں نظام کو نافذ کرے گا۔ سپاہی کون بنیں گے اس کے؟ ہم۔ اگر اس زمانے کے شیعوں میں تیاری نہیں تھی، تسلیم نہیں تھی، یکے دیگر امام شہید ہوتے گئے۔ اگر کوفے والے حسین کا ساتھ دیتے، آج کائنات میں نظام ولایت نافذ ہوتا۔ اگر رسول کے بعد علی کا ساتھ دیتے، آج مسلمانوں کے یہ حالات نہ ہوتے، اختلافات نہ ہوتے، فرقہ پرستی نہ ہوتی۔ یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے، رسول کی حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ بطرت اہل بیتی، 2 چیزیں گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ابدا۔ عربی میں جب لام نون آتا ہے نفی ابد ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو پکڑا، رسول گارنٹی دے رہے ہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن جب چھوڑ دیا تو مسلمان گمراہ ہو گئے نا۔ اس سے بڑی گمراہی عالم اسلام کے لیے ہو سکتی ہے کہ رسول کے جانے کے 50-60 سال کے بعد رسول کے نواسے جو سید شباب اہل الجنت ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ مس ہو رہے ہیں، جس کے لیے بولا اس کا جسم میرا جسم ہے، اسی حسین کے سینے پہ شمر جو کلمہ پڑھتا تھا اور حسین کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ وہ گمراہی ہے جس کا خطرہ اور خطرے کی گھنٹی رسول خدا نے بجا دی تھی۔ تو وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں میں تسلیم نہیں تھی، ہوا و ہوس نفس کے پجاری تھے، حکومتوں کے پجاری تھے، مال دنیا کے پجاری تھے۔ فرمایا شیعو خبردار، امام زمانہ کی توقی ہے، 2 وصیتیں کرتے ہیں۔ ایک وصیت متحد رہنا، فرقہ پرستی سے بچنا، اختلافات کی بدبو سے بچنا۔ دوسرا فرمایا راہ خدا میں، عبادت خدا میں خم تسلیم سر جھکا دینا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر سے تسلیم ختم ہو جائے۔ یہ جملہ نہ کسی جواں کی زبان پہ آنا چاہیے، نہ کسی مرد کی زبان پہ، نہ کسی عورت کی زبان پہ کہ مجھے یہ پسند ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہو۔ تیری پسند وہی ہونی چاہیے جو علی کی پسند۔